أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ کرام، سورہ احزاب الدرس الاول آیت نمبر 4 اور 5 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. عزیز طلبہ، یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم آپ کے سامنے سورہ احزاب کے بنیادی مضامین کو موضوع بحث لائیں گے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں چند تعلیمات کا حکم دیا گیا ہے. اس میں فرسٹ نمبر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. اصل میں عرب کے اندر یہ ایک فرسودہ خیال اور سوچ رکھا جاتا تھا کہ جو بندہ بہت ذہین ہوتا تھا، قابل ہوتا تھا، اس کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے تھے کہ اس کے سینے میں، اس کے پہلو میں 2 دل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. ایک شخص کے متعلق بھی یہ بات مشہور تھی جس کا نام جمیل بن معمر فہری کہلایا جاتا تھا کہ اس کو ذوالقلبین کے نام سے پکارا جاتا تھا. تو اللہ نے اس بات کو رد فرمایا. دوسرا جو پوائنٹ اس آیت میں بیان کیا جاتا ہے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ. زہار کا مسئلہ تھا. جو عرب کے اندر یہ قانون تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے مستورہ اعضاء سے تشبیہ دیتے تھے، مطلب عضو، پارٹ آف دا باڈی سے تشبیہ دیتے تھے، اور پھر وہ بیوی اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے. یہ عرب کے اندر قانون تھا، اس کا رد فرمایا گیا. اور پھر اس کے بعد وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، یہ قانون موجود تھا کہ جو آپ کے اپنے بیٹے نہیں ہیں، یعنی مطلب جو لے پالک ہیں، جو منہ بولے بیٹے ہیں، وہ آپ کے اپنے بیٹے نہیں ہو سکتے. یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. تو جو آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ اس کے متعلق ہے جو ابھی ہم نے 3rd پوائنٹ میں بیان کیا کہ متبنہ حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے. عرب کے اندر یہ ایک قانون موجود تھا کہ وہ کسی بھی پرائے لڑکے کو لے کر پرورش دیتے تھے اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا اپنا بیٹا بن گیا، اور پھر ان کے لیے وہی چیزیں ہوتی تھیں جو ایک حقیقی بیٹے کے لیے ہوتی تھی. مثال کے طور پر وراثت میں حق دیا جاتا تھا، اس کو اپنے گھر میں ہی رکھا جاتا تھا. اسی طرح ان کی جو بیوی ہوتی تھی جو کہ سسر کے لحاظ سے بہو ہوتی تھی، تو اس کی بیوی سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا.
اسی طرح پردے کا حکم تھا، وہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ جو آپ کا لے پالک ہیں، جو منہ بولا بیٹا ہے، وہ آپ کا اپنا بیٹا نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، متبنہ کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ چونکہ عرب کے اندر یہ قانون موجود تھا کہ وہ بیٹے کے ساتھ باپ کا نام ضرور لیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو بھی واضح فرمایا کہ جب بھی آپ کسی کو پکارتے ہیں تو ان کے اصل جو باپ ہیں ان کا نام پکارا کریں، کیونکہ عرب کے اندر وہ لازماً طور پر لڑکی کے ساتھ اس کے باپ کا نام لیتے تھے۔ تیسرا پوائنٹ یہی کہ اگر آپ کو ان کے باپ کا علم نہ ہو تو پھر خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اگر غلطی سے ان کو پرائے باپ کی طرف نسبت کروائیں تو اس غلطی کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ جیسا کہ معاملہ تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ کا کہ زید رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے، تو پھر لوگ زید بن حارثہ کی بجائے ان کو زید بن محمد کہتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ پھر حضرت زید کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارتے تھے، یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ دوسرا اس قانون میں یہ ہوا کہ زید رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی۔ جب ان کو طلاق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، تو اس قانون کو بھی ختم کر دیا کہ لے پالک اپنا بیٹا نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی بیوی بھی سسر کے لیے، جو کہ عام طور پر عام عربوں میں سمجھا جاتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے شادی کر کے اس رواج کو ختم کر دیا۔ نیکسٹ پر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت فرماتا ہے کہ میرا محبوب تم لوگوں پر اتنا مہربان ہے اور تمہاری عزت کا خیال جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس قدر تمہیں خود بھی خیال نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر اپنی امتی کے بارے میں روحانی طور پر ان کی پرورش کرتا ہے، کیونکہ ایک باپ ان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے لیکن پیغمبر روحانی طور پر اس کی تربیت کرتا ہے، لہٰذا زیادہ محبت اس سے رکھنی چاہیے جو انسان کی روحانی ضروریات کو پورا کر لے، جو انسان کو جہنم والے اعمال سے بچائیں، جو انسان کو جنت والے اعمال سکھائیں، لہٰذا اس سے زیادہ محبت رکھنی چاہیے۔ اس لیے آیت میں کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ وازواجہ امہاتہم، ازواج النبی کی حیثیت آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ ازواج النبی کی عزت افزائی کے لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے ایک مومن جتنا احترام اپنی ماں کا کرتا ہے اس سے زیادہ احترام ازواج النبی کا کرنا لازم ہے۔ اس میں دو باتیں یاد رکھ لیں۔ ایک بات تو یہ یاد کرنے کی ہے بیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے ایک امتی کے لیے۔ بقایا جتنے احکام ہیں وہ لازم ہے، مطلب پردہ ہے وہ ازواج النبی سے کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وراثت کا قانون چونکہ ماں کی طرف سے بیٹے کی طرف یا بیٹے کی طرف سے ماں کی طرف کنورٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ قانون وراثت کا جاری نہیں ہوگا، بلکہ احترام کے درجے میں اپنی ماں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی ازواج النبی کی توہین کرتا ہے تو وہ مطلقاً کافر کہلایا جائے گا۔ تو آج کے درس میں ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا جو آپ کے اسکرین پر موجود ہیں۔ آئندہ لیکچر میں ہم مزید انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین چیزیں لانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔